یہ مصنوعات میں ایک بار پھر اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ عام شہری جو ہے وہ اس قیمت کو لے کر بلا اٹھا ہے۔ پچھلے ایک مہینے کے اندر 37 روپے فی لیٹر جو اضافہ ہے وہ ایک محدود آمدنی جس کی 20 سے 25 ہزار روپیہ ماہانہ آمدنی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا، وہ اپنے راشن کو کس طرح پورا کرے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جو جدید اربن جو سسٹم ہے اس کے اندر پیٹرول جو ہے وہ بڑی ہی بنیادی ضرورت ہے ایک فاصلے سے دوسرے فاصلے تک جانے کے لیے۔ اب وہ پہلے جیسا زمانہ تو تھا نہیں کہ جس میں جانوروں کا استعمال کر لیا جائے۔ ابھی بہت ضروری ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کو ایک خاص حد تک لیول میں رکھا جائے تاکہ یہ جو جدید انداز زندگی ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے اس جدید زندگی کے اندر اس قدر مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کہ اس کے لیے اب 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات میں ہوش ربا اضافہ، دوسری جانب بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ، تیسری جانب آٹے کی قیمت اور بنیادی اشیاء ضروریہ جو ہیں اس میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس میں سے اس آمدن میں سے کس طرح اپنی وہ جو ہے وہ گزر بسر پوری کر سکے۔ دوسری جانب حکومت کے نکمے پن کی سب سے بنیادی جو نشانی ہے وہ یہی کہلاتی ہے جب وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے جو انڈائریکٹ ٹیکس لگائے ہیں جیسے بجلی کے صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات میں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیٹرول اب جتنا ٹیکس اس پر لگا ہے امیر آدمی بھی اور غریب آدمی بھی اسی ریشو سے یہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو عدم مساوات ہے اس میں مزید اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کا حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ اگر اب ملک کے اندر معاشی صورتحال گمبھیر ہے تو وہ بوجھ وہ لوگ اٹھائیں جن کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ مراعات ہیں، نہ کہ ایک عام آدمی۔ لیکن بدقسمتی کیا کہیے اس ملک کی کہ یہاں پر جتنا مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کا پیٹرول بھی فری ہے، اس کی مراعات بھی بے پناہ ہے، اس کا بجلی کا بل بھی فری ہے، اور جتنا یہاں پر پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اتنا ہی زیادہ دین دینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم مان لیتے کہ اگر موجودہ حکومت یا جتنی بھی سابقہ حکومتیں ہیں وہ اپنے اللے تللے عیاشیوں کے اوپر تھوڑا سا خرچ کم کر لیتی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اربہ روپے کی گاڑیاں لے کے آئی جا رہی ہیں، اربہ روپے کی دیگر مراعات اور رینوویشن دفاتر کی دھڑا دھڑ چل رہی ہے، دوسری جانب عام آدمی کا رگڑا نکالا جا رہا ہے۔ میں صرف اپنے حکمرانوں سے ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ آئی ایم ایف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی؟ کیا آئی ایم ایف انہیں یہ نہیں روکتی کہ جو گاڑیاں اربہ روپے کی لے رہے ہیں وہ نہ لیں؟ کیا آئی ایم ایف انہیں اور کسی کام سے نہیں روکتی، ان کی عیاشیوں سے نہیں روکتی؟ حد تو یہ ہے کہ ایک اسمبلی میں 4 کروڑ 21 لاکھ روپے کے یہ لوگ بسکٹ کھا گئے، لیکن ان کے پاس عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔